ہم اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی ایک ایک انسان کے دروازے پہ جا کے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی تکلیف ہے تو شاید دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو جسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس تکلیف میں ہیں، اور پھر جا کر کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے صرف 1-2 منٹ مجھے یہ تکلیف ہے، اتنا تو نہیں کہتے یار کیا بتاؤں، کتنا زمانہ ہو گیا، پریشانی جاتی نہیں ہے، اور اتنی دیر تک اس سے اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر وہاں سے کچھ ہم کو رسپانس نہیں ملا تو دوسرے کے پاس پہنچے، جہاں کسی سے سمپتھی کی امید ملی اور لگا کہ یہاں کام کچھ اپنا بن جائے گا، پہنچ گئے وہاں پر، اور گھنٹوں بیٹھ کر کے ہم اس کے پاس اپنے دکھڑے روتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن حدیث شریف کے اندر ہے کہ کس سے اپنا ذکر کرو، اپنا دکھ کس کو سناؤ، اور اپنی حاجتوں کو کس کے سامنے پیش کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ او الی ذوی الوجہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی حاجتوں کو نورانی چہرے والوں کے سامنے پیش کرو۔ تو یہ ہے موجود، لیکن عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ ملتا ہو اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، کہاں جا کر کریں؟ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، جتنی دیر لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے آدھے گھنٹے تک تم اپنے دکھ اس کو سناتے ہو، وہ بیچارہ خود دکھیارا ہے، وہ آپ کو کہہ دے گا یار تمہیں میں کیا بتاؤں، مجھے بھی یہ پریشانی لاحق ہے، تو آپ کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا کریں؟ آپ وضو کریں، مسجد میں چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر اپنے رب سے اپنے دکھ کو پیش کریں۔ آپ اس کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا ذکر کریں۔ یاد رکھیں، دنیا کا انسان اگر آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، زندگی بھر اپنے احسان کے تلے دبائے رکھے گا، لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ دکھ دور کر کے احسان نہیں جتائے گا، بلکہ فرمائے گا تو نے مجھ سے مانگا، تو نے مانگنے کی وجہ سے مجھ سے تیری مراد ہی نہیں تجھے پوری کی جائے گی، بلکہ جا مجھ سے مانگنے کی وجہ سے میں تجھے عزت بھی عطا کر دوں گا، عزت بھی عطا کر دوں گا۔ میرا بہت مشہور جملہ ہوا ہے جو میں آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، لوگوں سے کم بولو، اللہ سے زیادہ بولو، اللہ سے زیادہ بولو۔ لیکن اللہ سے زیادہ بول بیچارے امام صاحب بھی ربنا آتنا کہتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے لائٹ، گھڑی، موبائل، یہ حال ہے۔ جو سب مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اس سے مانگنے کا وقت نہیں ہے، اور جس کی بارگاہ میں مانگنے سے اللہ عزت عطا کرتا ہے اس رب کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے بندہ تیار نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے ادعوا ربکم، تمہارے رب سے دعا کرو، یہ تمہارا رب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ سورہ حشر کی آیت میں ملک بادشاہ ہے، ساری کائنات کا وہ بادشاہ ہے، سب اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ جسے عزت چاہیے وہ بھی اللہ دے گا، جسے قدرت چاہیے، طاقت چاہیے، وہ بھی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، اور جسے روزی چاہیے وہ بھی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ ہمارا حال برا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں بزرگوں کے آستانے پہ جانے سے روک رہا ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جس جگہ پر، یعنی بہت ساری جگہیں جہاں اللہ نے دعاؤں کو قبول رکھا ہے، گھڑیاں ہیں ایسی جیسے جمعہ ہے، جمعہ کے وقت اللہ تعالیٰ عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو اللہ نے موقع رکھے ہیں، ساعتیں رکھی ہیں، ایسے جگہیں رکھی ہیں جہاں پر بندہ دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ اگر عمرہ کے لیے گئے تو مقام مستجاب جو ہے
اس مقام مستجاب کے حوالے سے فرمایا گیا وہاں اگر کوئی دعا کرے تو 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں. تو ایسی جگہ رکھی گئی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اسی طرح سے ایک جگہ کو مینشن کیا. فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی پہنچ کر کے اللہ سے دعا کرے تو ان کے صدقے میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. باپ کی دعا کے حوالے سے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں مقام رکھتی ہے. یہ سب دعائیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے سورہ حشر کی 3 آیتوں کو یاد کر لو. آخری 3 آیتوں. جسے خدا سے قریب ہونا ہے وہ اس کا ورد کرے. جو چاہے کہ 70,000 فرشتے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اسے چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیتوں کو یعنی سورہ حشر کی صبح پڑھ لے یا شام کو پڑھ لے. اور پھر یہی نہیں، یہ 3 آیتیں وہ ہیں کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری گزارش ہے کہ ان 3 آیتوں کو یاد کر کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ 3 بار پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں اور آخری 3 آیتوں کو سورہ حشر کی آپ یاد کر لیں اور اس کو پڑھ لیں. جب تک یاد نہ ہو روزانہ پڑھنے کی 3 آیتوں کو پڑھنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتے. اگر قرآن پڑھنے آتے 3 منٹ بھی نہیں لگتے. لیکن جو کچھ حضور نے فرما دیا وہ حق ہے، انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے.